من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالى عما يشركون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، سورہ قصص کی آیت ہے جس کو میں نے عنوان میں کلام قرار دیا ہے، اور موضوع ہے منتخب خدا، اللہ کا انتخاب کرنا. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. یخلق ما یشاء ویختار، اور اس میں سے چن لیتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، ان لوگوں کو اختیار نہیں. پاک و پاکیزہ ہے اللہ اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں. اس آیت کے ضمن میں مجھے سب سے پہلے تو بات یہ کرنا ہے کہ رسول سے کہہ رہا ہے خدا مند عالم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تمہارا پروردگار اے میرے حبیب. ظاہر ہے رسول اللہ سے خطاب ہے تو پورے مومنین سے خطاب. یخلق ما یشاء، جس چیز کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. اور یہ یخلق ما یشاء اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا خلق کیا ہے اور کیسے کیسے کہاں کہاں اور کس کس غذا کے ساتھ خلق کیا ہے. پہلے اس کی غذا فراہم کی ہے، اس کے بعد میں اس کو خلق کیا ہے. ہر پرندہ ایک غذا نہیں کھاتا، مگر اس کے لیے الگ الگ دانے بنائے. ہر جانور ایک غذا نہیں کھاتا، اس کے لیے الگ الگ غذائیں بنائیں گے. اللہ نے خود خلق کرنے سے پہلے یہ سروائیول جو ہے ان جانوروں کا یا مخلوقات کا، اس کا انتظام پہلے کر دیا. کبھی آپ نے اس میں ڈیفیشنسی نہیں محسوس کی ہوگی، کمی نہیں محسوس کی ہوگی. وہ ہمیشہ فراوان ہے. جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے سروائیول کے لیے، خداوند عالم نے اس کو اتنا ہی زیادہ فراواں کیا. سبحان اللہ. آکسیجن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ بغیر آکسیجن کے 3 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو خداوند عالم نے آکسیجن اس کو وہاں پہنچایا جہاں دروازے بند ہیں. کچھ نہیں پہنچ سکتا مگر آکسیجن اللہ کی پہنچی. پانی ذرا کم ضرورت مند ہے تو اس کے لیے خداوند عالم نے کہا تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑا سا تم کھود لو، زمین میں ہم نے پانی رکھا ہے، تم تک پانی پہنچایا ہے. غذا کے لیے تھوڑی سی اور محنت کر لو، اس لیے کہ بھوکے زیادہ رہ سکتے ہو تو اناج اگا دو. تو یہاں پر جو ہے خداوند عالم نے ترتیب رکھی ہے.
ڈیمانڈ جس چیز کا زیادہ ہے خداوند عالم نے اتنا ہی اس کو فری کیا ہے. سبحان اللہ. جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے. خداوند عالم نے اسی کی قیمت گھٹا دی کہ آج انسان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ اس کو آکسیجن ملے گا یا نہیں ملے گا. بڑے آرام سے کہیں بھی چلا جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر اسی آکسیجن کو خدا روک لے تو بڑے بڑے سپر پاور کے ہاتھ جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ایک سب بات بھیجے محمد والے. تو یہاں پر جو ہے مجھے آپ کے سامنے بس اتنا کہنا ہے کہ آکسیجن دیا ہے اور آکسیجن کے ساتھ ساتھ وہ لنگز بھی دیے ہیں. یہ بہت اہم کام ہے لنگز کا. نائٹروجن اور آکسیجن کو الگ کرنا, آکسیجن باڈی میں لینا, یہ آٹومیٹک چل رہا ہے. آٹو امیون سسٹم ہے, سمپیتھیٹک یا پیرا سمپیتھیٹک جو بھی آپ سسٹم کہیں, یہ خود بخود انجام دے رہا ہے. اگر آپ سے اور مجھ سے کہہ دیا جائے, خداوند عالم یہ کہہ دے آج کے بعد تم خود اپنے پھیپھڑوں کو پھلاؤ گے اور اپنے پھیپھڑوں سے جو ہے وہ سانس لو گے. ذرا اندازہ لگائیں, 2 ہاتھ ہیں میرے پاس, دونوں ہاتھ میں پھیپھڑے آ گئے. میں نے کہا چلو ایک پھیپھڑے سے کام چل جائے گا, ایک پھیپھڑا جو ہے میں پھلا رہا ہوں. پھر اللہ نے کہا کہ نہیں, جو دل دیا ہے ہم نے وہ دل بھی تم خود دھڑکاؤ. دونوں ہاتھ تو مصروف ہو گئے. اب کڈنی وہ الگ رہ گئی اور لیور الگ رہ گیا اور پیٹ الگ رہ گیا. سبحان اللہ. تو اگر یہ کام ہمارے سپرد خداوند عالم یہ کر دیتا تو ہم تو اسی میں مصروف ہو جاتے, نہ کھاتے نہ پیتے نہ کماتے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ان چیزوں کا تو اللہ کو شکر ادا کریں جو اس نے آٹومیٹک ہمارے بدن میں رکھا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اسی لیے جناب موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. تیرا شکر تو میں ادا ہی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ سانس لیتا ہوں تیرا شکر ہے, سانس نکلتی ہے تو تیرا شکر ہے. اگر لوں نہ نکالوں تو مر جاؤں, اور اگر نکال دوں پھر نہ لوں تو مر جاؤں. تو ہر سانس پہ تیرا شکر کیسے ادا ہو, ہر دل کی دھڑکن پہ تیرا شکر کیسے ادا ہو, اور ادا بھی کس چیز سے کروں. زبان تیری دی ہوئی, دل تیرا دیا ہوا, نفس تیرا دیا ہوا, بدن تیرا دیا ہوا. اگر اپنے پاس کچھ ہوتا تو تیرا شکر ادا کروں. تو خداوند عالم نے جواب دیا, موسیٰ صرف یہ جان لینا کہ یہ میری عطا ہے, یہ میرا شکر ہے. ایک سلوات بھیجے محمد. تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اچھا آج کل تو مشینیں چل گئی ہیں, دل دھڑکانے والی بھی چل گئی ہے اور سانس لینے والی بھی چل گئی ہے. ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی بڑی مشین ہے. اگر یہ مشینیں ساتھ میں ہمارے لگا دی جائیں کہ بھیا تم ان مشینوں کے ساتھ چلو, کڈنی والی الگ ہے ڈائلیسس کی, اور یہ سانس لینے والا ریسپیریٹر الگ ہے, دل دھڑکانے والا الگ ہے, ہضم کرنے والا الگ ہے, تو وہ انسان نہیں ہوگا, پوری ایک فیکٹری چلے گی ساتھ. اللہ نے سب کو نچوڑ کے ایک ننھے سے بدن میں شامل کر دیا کہ بچہ ہے تو وہی کام کر رہا ہے, جوان ہے تو وہی کام کر رہا ہے, اس کے سسٹم میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک سوال بھیجے محمد. اور کتنا انسان جو ہے وہ کتنا بہت مغرور ہے. اتنا اندازہ لگا ہے غرور کا کیا عادت ہے کہ غرور اتنا ہے کہ وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ بھیا یہ کیسے سسٹم ہو چل رہا ہے. کبھی اس نے نہیں سوچا کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے. باہر کے بارے میں جانتا ہے مگر اندر کے بارے میں نہیں جانتا. جو مرضی آئے ڈال دیتا ہے منہ میں, پیٹ میں پہنچا دیتا ہے بڑے یقین کے ساتھ کہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیز کبھی فیل نہیں کرے گی. ڈال دیا, ریفلکس ہو گیا, فلاں ہو گیا, وہ ٹھیک ہے, ہضم ہو گیا کسی بھی طرح سے,
اور ہضم ہونے کے بعد اب جو ہے وہ روک دیتا خدا، ہضم تو میں نے کر دیا ہے، نکالوں گا نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کتنی پریشانی ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے کچھ کی محبت ڈالی ہے اور کچھ کی محبت دل سے نکالی ہے۔ کسی کو دوش پر سوار کیا ہے رسول نے، کسی کو بزم سے نکالا ہے۔ ایک سوال بھیجے اٹریکشن بھی ضروری ہے، ریپلشن بھی ضروری ہے، اور اس کو جو ہے آپ کچھ بھی نام دے دیں۔ میں کل ہی مجلس میں خراسان میں کہہ رہا تھا کہ بھیا تبرہ میں کبھی نہیں کرتا ہوں، میں صرف ریسرچ کرتا ہوں اصحاب رسول کے بارے میں، اور سب اصحاب رسول کی بھی ریسرچ نہیں کرتا۔ مثال کے طور کے اوپر میں ممبر پہ آیا ہوں، آج آپ کی نظریں مجھے بتا رہی ہیں، سب کی جو پہلی مرتبہ میری مجلس سن رہے ہیں، کہ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مجلس کیسے پڑھے گا، کیسی پڑھے گا۔ یہ سب امتحانی موڈ میں ہیں، دیکھ رہا ہوں میں، اور یہ کتنے پانی میں ہے ناپا جاتا ہے۔ اچھا میں ممبر پہ نہیں بیٹھتا، وہاں بیٹھا رہتا، آپ میرے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے، مولانا ہے، لیکن اب جو ہے وہ آپ کی تصور، آپ کا ذہن چل رہا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آ گیا۔ 1,20,000 تو غدیر میں تھے اصحاب، میں نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جب تک رسول کی جگہ پر نہیں آئے۔ جیسے رسول کی جگہ پر آئے تو اب دیکھنا پڑے گا بھیا ان کی اصلیت کیا ہے۔ تو حقیقت دیکھنے کے لیے ریسرچ کرنا میں نے شروع کیا، تو سب سے پہلے ماں باپ کے بارے میں پتہ لگایا کہ ان کے والدین کون ہیں۔ اب والدین پر بات آئی اور پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے 4 باپ ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے 6 باپ ہیں۔ تو اب میرے سمجھ میں آیا کہ پہلی منزل تو یہی ہے، اب یہیں سے پھر پوری ہسٹری میں دیکھنا شروع کر دوں، اور ریسرچ کر رہا ہوں، میں حقیقت دیکھ رہا ہوں اور حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور سننے والے اس کو تبرہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تبرہ نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، کچھ تبرہ نظر آ رہا ہے۔ ایک سوال تو بہرحال، تو یہاں پر جو ہے وہ مجھے آپ کے سامنے بس اتنا کہنا ہے کہ جس کے بارے میں بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں، جب اس کو ایک منزلت دینا چاہتے ہیں تو اس کی ریسرچ ہم کرتے ہیں۔ سلمان فارسی کی ہم ریسرچ کرتے ہیں ان کو منزلت دینے کے لیے، احترام اور دینے کے لیے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں تحقیق نہیں کرو، اور اہل بیت یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں تحقیق کرو۔ جتنی ہماری تحقیق کرتے جاؤ گے اتنی ہی ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی، سبحان اللہ، اور جتنی ان کی تحقیق کرتے جاؤ گے محبت گھٹتی چلی جائے گی۔ ایک سوال بھیجے محمد والا۔ تو اس آیت میں خداوند عالم نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ تمہارا رب جو ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے۔ خالق کے معنی ہے پیدا کرنا، اور رب کا کام ہے پیدائش سے لے کر منزل کمال تک پہنچانا۔ اس کو ربوبیت کہتے ہیں، پرورش کہتے ہیں، چرشمنٹ کہتے ہیں، نرشمنٹ کہتے ہیں۔ خالقیت میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ربوبیت میں وسیلے کی ضرورت ہے۔ ربوبیت وہ ہے کہ پرورش کرنا ہے، تو اللہ خود تو نہیں آئے گا پرورش کرنے کے لیے، کسی کو بھیجے گا پرورش کرنے کے لیے۔ انسانیت کی پرورش کرنا ہے اور انسانیت کو منزل کمال تک پہنچانا ہے، تو اب کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی جگہ پر ریپریزنٹیٹو ہو، اللہ کا نمائندہ ہو۔ تو اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا نمائندہ نہیں چوز کر رہا ہوں، میں اپنا نمائندہ چوز کر رہا ہوں۔
یا ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، اللہ ہی چوز کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، ان لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا نمائندہ چوز کریں، رسول کا سکسیسر چوز کریں، اس لیے کہ یہاں پر بات جو ہے وہ ظاہر کی نہیں ہے، باطن کی بھی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَيَعْلَمُ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ الصُّدُورُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، تمہارا رب جانتا ہے کہ ان کے دلوں نے کیا پوشیدہ رکھا ہے، وَمَا يُعْلَنُونَ، اور کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو وہی اختیار رکھتا ہے چوز کرنے کا جو دلوں میں چھپی ہوئی رازوں کو جانتا ہو اور ظاہر کو بھی جانتا ہو۔ اگر بندوں کے حوالے کر دیا جائے تو وہ ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے، اور اگر اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو باطن پر بھی اس کی نظر ہوگی، ظاہر پر بھی نظر ہوگی۔ لہذا جس کو بھی اس نے چوز کیا ہے ظاہر بھی دیکھا ہے اور باطن بھی دیکھا ہے۔ ایک صلوات ابھی آپ کے وہاں تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے سے گزری ہیں، آپ نے بڑے اطمینان سے ووٹ بھی دیے ہیں زبان کے اوپر۔ زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ سلو آشتی ہوگی دنیا میں، اور ہم نے ووٹ دے دیا۔ دل کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، یہ ہمارے منتخب کرنا ہے۔ جب آج کے دور میں ہم یہ سبق سیکھ رہے ہیں تو رسول کے بعد یہ سبق نہیں سیکھ سکتے۔ بھیا آج کے دور میں زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، دل میں کچھ ہے، تو رسول کے دور میں بھی کچھ ایسے رہے ہوں گے جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل میں کچھ اور رکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کبھی تحقیق کی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور جو بھی اعلان کر رہا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے، ایک خط لکھا تھا، مجھے نہیں معلوم آپ کا ماحول کیسا ہے، مگر مجھے پڑھنا ہے، تاریخ ہے۔ ماحول یہ ہے، تاریخ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ رسول کی جگہ پر آ گئے تو انہوں نے اپنے باپ کو خط لکھا، باپ کو خط لکھا، باپ نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے سب سے پہلا سوال تو یہ کہا علی کہاں ہے؟ کیا علی ہے مگر خاموش ہے؟ کہا ان کو لکھا ہوا ہے کہ مجھے لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اس کے بعد اسی خط میں انہوں نے لکھا کہ میں اسلام کا اور اللہ کا خلیفہ ہوں۔ تو اب انہوں نے جواب دیا باپ نے، پہلے یہی فیصلہ کر لو کہ تم کس کے خلیفہ ہو۔ پہلے مسلمان لکھا، بعد میں رسول لکھا، اب اللہ کے بارے میں کہہ رہے۔ تو باپ نے بیٹے کی بیعت نہیں کی۔ بس یہاں پر مجھے آپ کے سامنے اتنا کہنا ہے کہ میرے بابا اگر بنائے کسی کو اپنا نائب تو وہ آدمی جو ہے بابا کا نائب ہوگا۔ اگر لوگ کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ لوگوں کا خلیفہ ہوگا۔ رسول کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ رسول کا خلیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، رسول کا خلیفہ کون ہے، اللہ کا خلیفہ کون ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ مسلمانوں کے حکم پہ چلے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد جو رسول کا خلیفہ ہے وہ رسول کے حکم پہ چلے گا، اور جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ اللہ کے حکم پر۔ ایک مرتبہ مولا کائنات مدینے میں چل رہے تھے کہ ایک صاحب گزرے پاس سے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا رابع الخلفاء،
تم پر سلام ہو اے چوتھے خلیفہ۔ مولا علی نے کہا وعلیکم السلام، اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رسول اللہ سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ایک شخص نے جو ہے مجھے یا رابع الخلفاء کے سر کہا علی تم چوتھے خلیفہ ہو، اللہ کے چوتھے خلیفہ۔ پہلے خلیفہ آدم ہے، دوسرے خلیفہ ہارون ہے، تیسرے خلیفہ داؤد ہے، اور چوتھے خلیفہ تم ہو، اور تم سب سے افضل ہو۔ ایک سب بات بھیجے محمد سبحان اللہ یا رابع الخلفاء۔ تو اللہ کے خلیفہ علی، غدیر میں رسول نے ہاتھوں پر بلند کر کے بتایا خلیفہ علی، بلکہ غدیر تو بعد میں آیا ہے، دعوت ذوالشیرہ میں اعلان ہو گیا۔ اور ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت مرنے کے بعد نہیں ملتی ہے، زندگی میں ملتی ہے۔ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تو وہ مرا نہیں ہے، معاذ نعوذ باللہ۔ اللہ نے اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور خود بھی حی ہے۔ رسول نے بھی اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، مرنے کے بعد کے لیے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہی وصی رسول ہوتا ہے، وہی نائب رسول ہوتا ہے، وہی گواہ رسالت ہوتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد اب میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی خلاقیت میں اگر انسان کو خلق کیا ہے تو آسمان سے ٹپکایا نہیں، اس نے ایک وسیلہ قرار دیا، اور یہ وسیلہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کو اس نے اپنی خلقت کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے کہ تم براہ راست دنیا میں نہیں جاؤ گے، ماں باپ کے وسیلے سے جاؤ گے۔ اور ماں باپ کا درجہ کیا رکھا ہے؟ تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تمہارا باپ دعا کرتے تمہارے لیے تو قبول ہے۔ یعنی ماں باپ کو یہ احترام کی منزل بھی دی، اور ساتھ میں ان کو ایک حق بھی دیا کہ اگر ریجیکٹ کر دیں تمہیں تو پھر 500 سال کی مسافت سے بھی تم جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ یہ گنہگار ماں باپ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر دعا کی ضرورت ہو اور ماں باپ نہ ہو، مر گئے ہوں، تو ان کی قبر کے پاس جا کر دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ گنہگار ماں باپ ہیں، یا رسول اللہ ہم وہاں کیوں بھیج رہے ہیں، اپنی قبر کے پاس بلا لیں۔ تو رسول اللہ کہیں گے نہیں، اس وسیلے کے پاس کھڑے ہو جس وسیلے سے تم دنیا میں آئے ہو، تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ بس یہاں پر میں آپ کے سامنے اتنا کہہ دوں کہ جب آنے کے لیے خداوند عالم نے وسیلہ قرار دیا ہے تو جانے کے لیے وسیلہ کیوں نہیں قرار دے گا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ بس فرق اتنا ہوگا، جو آنے کی بات ہے تو چونکہ مادہ ہے تو مادی وسیلہ، میٹر والا وسیلہ، اور جانا جو ہے عروج کرنا ہے اوپر کی طرف، تو نور اوپر کی طرف عروج کرتا ہے، تو وہاں پر نورانی وسیلہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ۔ تو اب وسیلے کے ساتھ آئے تھے تو وسیلے کے ساتھ جائیں گے، اور جو وسیلے کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اس کے لیے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آخری رسول کے آخری دور میں جس نے وسیلے کا انکار کیا تھا اور مردود بارگاہ رسول ہوا تھا، اور جو مردود بارگاہ رسول ہو وہ مردود بارگاہ خدا بھی ہے، اس لیے کہ رسول کوئی عمل اپنی طرف سے کرتا ہی نہیں ہے۔ جو عمل رسول کا ہوتا ہے وہ
اللہ کا کیا کروایا ہوا عمل ہوتا ہے. تو یہ تنہا رسول نہیں نکال رہے ہیں، مردود نہیں قرار دے رہے ہیں، بلکہ اللہ مردود قرار دے رہا ہے. تو جو وسیلے کے منکر ہیں وہ مردود بارگاہ خدا بھی ہیں اور مردود بارگاہ رسول بھی ہیں. ایک سلوات بھیجیں محمد. اب بات آ گئی ہے تو آپ کے سامنے کہتا ہوں توسل، دعا توسل جو ہے وہ یہاں تک ہے. دعا توسل بہت اہم دعا ہے. علماء نے خاص طور سے شیخ توسی نے اس کو نقل کیا ہے اور شیخ توسی ہی نے بیان کیا ہے. اور دونوں دعا توسل اس میں شفاعت مانگ رہے ہیں ائمہ اطہار سے ایک ایک کا نام لے کے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شرک ہو رہا ہے کہ اللہ سے ہٹ کر دعا مانگ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہٹ کر نہیں، شفاعت مانگ رہے ہیں. اور شفاعت اہل بیت کا حق ہے، رسول خدا کا حق ہے. اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دعا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں. یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے. ہاں اگر ہم یہ کہتے کہ آپ جو ہیں، جب بھی اگر یہ بھی کہیں ہم کہ آپ ہمیں عطا کریں، تب بھی شرک نہیں ہے. شرک اس وقت ہوگا جب ہم ان کو خدا سمجھ کے مانگیں، یا یہ کہہ کر مانگیں کہ اللہ تو نہیں دے گا یہ دیں گے، تو شرک ہے، کفر ہے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہوئے کہ علی تنہا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اب علی سے کہیں یا علی مدد، تو ایسے ہے کہ یا علی تمہیں اللہ نے بنایا ہے مددگار تو ہماری مدد کرے. ایک سلوات بھیجیں محمد. سبحان اللہ، صلی اللہ. اسی وقت جب پیدا ہوئے ہیں، جب سے خداوند عالم نے وسیلے کو برقرار رکھا ہے. رونے کی آواز نکلی اور فوراً کے فوراً ماں نے مدد کی. مانگ رہے ہیں اس سے، رو رو کے مانگ رہے ہیں مدد. اور ماں جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ وہ رونے کے انداز سے بھی واقف ہے. سبحان اللہ. باپ جو ہے کہے گا بچہ رو رہا ہے دودھ پلا، کہ نہیں وہ دودھ کے لیے نہیں رو رہا ہے. اس کو رونے کا انداز معلوم ہے کہ اس وقت ضد میں رو رہا ہے، یا اس وقت جو ہے وہ گیلا ہو گیا اس وجہ سے رو رہا ہے، یا اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اب اس کو دودھ چاہیے. تو ماں جو ہے رونے کے انداز سے پہچانتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے. غم حسین میں جو رو رہا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غم حسین میں رو رہا ہوں، اور جو غار میں رو رہا ہے اس کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا رو رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والا. جب ہماری مائیں جانتی ہے کہ کس لیے رو رہا ہے، تو خدا جو رب العالمین ہے وہ زیادہ جانتا ہے. بس یہاں پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پانے والے ان دونوں پر رحم کر ماں باپ پر، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا، نہیں جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی ربوبیت کا وسیلہ قرار دیا ہے ماں باپ. آپ جب دعا کریں تو آپ کے والدین، اب رسول جب دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو آپ تنہا عبداللہ اور آمنہ نہیں ہے. عبداللہ اور آمنہ، عبداللہ تو تھے بھی، آمنہ 6 سال میں چلی گئی. تو اب دو ایسے ہونا چاہیے جنہوں نے رسول کے ماں باپ کے بعد رسول کی پرورش کی ہو. تو ہر دعا میں ابو طالب اور عبد المطلب کے لیے رسول اللہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد. اور یہ روتے ہوئے بچے کو
ماں باپ جو ہے وہ دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں بڑے بڑے مفتی. پورے 2 سال تک دودھ پیا رو رو کے مانگ کے. کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا تھا. باپ سے مانگا، ماں سے. آج بھی باپ سے بھی مانگتے ہیں، ماں سے بھی مانگتے ہیں. کوئی اس کو شرک نہیں کہتا، کوئی بدعت نہیں کہتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک اور بدعت اس لیے ہے کہ مردوں سے مانگا جا رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مردے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مردہ تو وہ ہے جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. قبر میں لٹانے کے بعد دیکھیں کون سمجھا رہا ہے، کس کو سمجھا رہا ہے. تو اگر سمجھ رہا ہے اور سن رہا ہے تو اس کا مطلب زندہ ہے. اور جو شہید راہ خدا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. بے شک. اب ذرا اندازہ لگائیں، شہید راہ خدا تو زندہ ہے، اور جس رسول کو وہ مان رہا ہے وہ رسول زندہ نہیں ہے. جس علی کو وہ مان رہا ہے وہ علی زندہ نہیں. جب وہ زندہ ہے جو شہید راہ خدا ہے تو جو اس کا امام ہے وہ بدرجہ اولا زندہ ہے. ہمارے مردوں میں اور اہل بیت علیہ السلام میں یہی فرق ہے کہ ہماری روح نکل جاتی ہے، بدن زمین میں رہتا ہے. اہل بیت باحیات ہوتے ہیں اپنے بدن کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ. ایک سلوات بھیجے محمد. کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ وہاں قبر حسین پر جا رہے ہیں. نہیں، قبر حسین تو تھی وہ، اب اس میں حسین نہیں ہے، خاک شفا ہے. اب امام جو ہے سامنے آپ کے ہوتے ہیں. زیارت کے معنی ہے ایک دوسرے کو دیکھنا، اس کو ملاقات کرنے کو زیارت کہتے ہیں. اسی لیے آپ جب کہتے ہیں السلام علی الحسین تو الگ چیز ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین آپ کے سامنے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ، اور وہ واپس جواب دیں گے وعلیکم السلام. اگر ہمارے سلام میں سنسیئرٹی ہے تو سلام کا جواب سننے کی بھی طاقت پیدا ہو جائے گی. ایک واقعہ میں نے محفل خراسان میں پڑھا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک مولانا جو ہے وہ روزانہ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی، کھڑے ہو کے روزے کے سامنے السلام علیکم یا ماتا. پوری زیارت پڑھ لی انہوں نے اور کوئی جواب تو آتا نہیں. اتنے میں ایک بدو آیا، پھٹے ہوئے کپڑے، میلے کپڑے، وہاں سے گزرا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آواز آئے وعلیکم السلام. مولانا پریشان. میں سالوں سے، اتنے سال سے، اتنے برس سے میں زیارت پڑھ رہا ہوں، مجھے کبھی جواب نہیں ملا. یہ کون بندہ ہے جس کو فوراً کے فوراً جواب مل گیا؟ اس کے پیچھے پیچھے گیا، اس سے پوچھا تم کون سا نیک کام کرتے؟ اس نے کہا کوئی نیک کام نہیں کرتا، بس نماز پڑھ لیتا ہوں، باقی تو میں مزدوری کرتا ہوں اور اپنا پیٹ اور اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتا ہوں. کیا کوئی نیکی تو کرتے ہو گے؟ کیا نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں. اور جب ماں باپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں زیارت کرنا ہے حسین کی، تو میں ان کو اپنی گود میں اٹھا کر لے کر آتا ہوں اور زیارت کرواتا ہوں. بس یہی ایک نیکی ہے. اور آج جو ہے دونوں میرے ماں باپ نے ضد کی زیارت کرنے کی تو دونوں کو اٹھا کر لائے ہوں. تو مولا جو ہے کیا ہمیشہ سے سلام کہاں جب بھی میں سلام کرتا ہوں مولا جواب دیتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے. تو یہ جو ہے وہ خلوص کہاں سے پیدا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیارت پہ چلے جائیں تو خلوص مل جائے گا. نہیں، پہلے پاک کریں اپنے آپ کو، اس قابل بنا لیں کہ جائیں وہاں زیارت میں تو سلام کا جواب مل جائے. مقدس اردبیلی اس وقت تک
سلام نماز کا آگے نہیں بڑھاتے تھے جب تک رسول اللہ کا وعلیکم السلام نہیں آتا تھا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب یہ سلام ہوتا تھا رسول اللہ کو تو رسول اللہ کا جواب سلام ان کو ملتا تھا. تو عزیزان گرامی بہت مشکل مرحلہ ہے. بس اتنا میں کہوں کہ اپنا نفس اتنا پاک و پاکیزہ رکھیں کہ سامنے والی چیز آپ کو نظر آئے. ایک صاحب نے ضرور کہا کہ مجھے خدا نظر نہیں آتا. تو مولانا نے کہا کہ یہاں یہ گلاس لو اور لینے کے بعد تم دروازے کی طرف جاؤ. جب وہ جانے لگا دروازے کی طرف تو انہوں نے پوچھا میں نظر آ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میرے پشت پہ ہیں. کہ تمہارا بھی حال یہی ہے. اللہ کی طرف رخ تو کر لو اپنا تاکہ وہ نظر آئے. جب اللہ کی طرف سے پشت ہوگی تو اللہ نظر کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میں اس سائنٹیفک اس میں نہیں جانا چاہتا. بس اتنا میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ ہر چیز میں خداوند عالم نے ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں. ہماری غذا میں نشانی ہے, ہمارے بچوں میں نشانی ہے, ہمارے ماحول میں نشانی ہے, ہماری سانسوں میں نشانی ہے. ان نشانیوں کے ذریعے سے خداوند عالم کو پہچانا ہے. اور یہ پوری کی پوری کائنات خداوند عالم نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے. اسی لیے مولا علی نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور پہچان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. معرفت پہلے آتی ہے نا. اول الدین معرفت. اللہ کی معرفت دین کا پہلا زینہ ہے. جب پہلا زینہ معرفت پروردگار ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اگر میں اپنا چہرہ ڈھک لوں تو کیا آپ مجھے پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے. چہرہ اصل ہے جس کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جائے گا. اللہ کا چہرہ ہے نہیں تو اب اللہ کو کیسے پہچانے؟ تو اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں جو اللہ کا چہرہ بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے چھٹے امام نے کہا کہ نحن وجہ اللہ, ہم اللہ کے چہرے ہیں. اور قرآن کی آیت نے کہا کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فنا کے بعد بھی اگر کہیں کوئی باقی ہے تو وہ محمد و آل محمد ہے. کسی نے کہا, مولا سے کہا کسی نے کہ مولا یہ بتائیں کہ ہم تو فنا ہو جائیں گے. کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں, اللہ نے تمہیں فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. کوئی بھی خالق, کوئی بھی کریٹر اپنے شاہکار کو فنا نہیں ہونے دیتا. ایک سب بات دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ فنا, تو امام نے کہا خلقتم للبقاء, تم بقا کے لیے پیدا ہوئے. ابن رسول اللہ, ہمارے اندر تو مادہ پایا جاتا ہے, میٹر ہے, فنا ہو جائے گا. اب فنا کو بقا کیسے ملے؟ فنا کو بقا کے لیے یہ دیکھنا چاہیے. مقناطیس آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ میگنیٹ. میگنیٹ کے پاس کچھ لوہا رکھ دیں آپ کچھ دن. جب لوہا میگنیٹ کے پاس رہے گا کچھ دن تو اس کے اندر بھی وہی تاثیر پیدا ہو جائے گی جو لوہے کے اندر ہے. سبحان اللہ. اس نے صرف وہاں سے اخذ کیا ہے
ایک صفت لوہے کی اخذ کر لی کہ اس کے اندر مقناطیسیت ہے، میں بھی لے لوں، تو وہ خود بھی ایسا ہی بن گیا۔ اب آپ لوہے کے مقناطیس کے بجائے اس لوہے کو استعمال کر رہے ہیں مقناطیس کی جگہ۔ رسول اللہ معراج میں گئے، رسول اللہ نوری ہیں، لیکن جو جوتیاں پہن کر گئے ہیں رسول اللہ معراج میں، وہ تو نہیں تھی، وہ تو مادی تھی، اور رسول اللہ معراج میں ان جوتیوں کے ساتھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوتیاں بھی نورانی ہو گئیں جو رسول سے متمسک ہو گئی تھی۔ اسی لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت سے متمسک ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ جہاں جائیں گے تمہیں ساتھ لے جائیں گے۔ اکثر بات ہے کہ محمد والے تمسک، جہاں پر تمسک ہو جائے، تمسک کا مطلب یہ بالکل مل گئے اس میں۔ ایک سلام بھیجے محمد، ایک گھنٹے کا ٹائم ہے یا 40 کا 50 کا؟ ایک سلوات بھیج دیں محمد۔ خیر آپ کے چہرے بتا دیں گے کتنی دیر پڑھنا ہے، مگر اتنا آپ سے کہوں کہ جب بھی ملاوٹ ہوتی ہے نا، تو ملاوٹ میں جو بالا ہوتا ہے وہ کمتر کو اپنی صفت دیتا ہے۔ جب دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے تو پانی کی منزل پہ نہیں آتا دودھ، پانی کو دودھ اپنی منزل پر لے آتا ہے، ابھارتا ہے اس کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ تو ملاوٹ جو ہے، جب بھی ملاوٹ ہوتی ہے کہیں پر آپ دیکھیں کہ جو بالا اور قیمتی چیز ہوتی ہے وہ کم قیمتی کو اپنی منزل پر لے آتی ہے۔ اہل بیت کی شان یہی کہ جو ان کے دروازے پر آیا اگر کم قیمت ہے تو اس کی قیمت بلند ہو گئی، اور اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو آزاد ہو گیا، اور اگر وہ حر تھا ایک زمانے میں تو بارگاہ حسینی میں آنے کے بعد علیہ السلام بن گیا۔ ایک سبات بھیجے محمد والا۔ اور دوبارہ یہ جملہ کہوں کہ اسی دودھ کو جس میں پانی ملا ہوا ہے اب آگ پر رکھتے ہیں، جب آگ پر رکھا جائے گا تو چونکہ دودھ نے احسان کیا ہے، پانی کی قیمت بڑھائی ہے، اور اب آفت آئی ہے دودھ پر، تو پہلے پانی جلے گا، کہ اب پانی پہلے جلے بعد میں دودھ کی نوبت۔ حسین نے کربلا میں اپنے تمام اصحاب کو حسینی بنا دیا، بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، سب حسینی ہیں، اور اتنی منزلت بڑھا دی حسین نے کہ اصحاب نے یہ کہا دیکھو جب تک زندہ رہیں حسین کے کسی بھی فرد پر زینب کے خیمے تک کوئی تیر نہ آنے پائے، کوئی تیر نہ۔ اور یہ اصحاب حسین ہیں جن کو امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں بے ابی و انتم، میرے ماں باپ تم پر فدا، اے اصحاب حسین۔ اور ان اصحاب حسینی کی کیفیت یہ ہے کہ جب جنگ مغلوبہ ہوئی اور تیر چلنے لگے تو اب یہ خیموں کے سامنے کھڑے ہو گئے، جن کے پاس گھوڑے تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے وہ گھوڑوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ کہا تمہارے ہاتھوں پر تیر آ جائے خیمے تک کوئی تیر نہ لے۔ 50 شہداء حسین کے اس وقت شہید ہوئے ہیں جب امام کی نصرت میں
انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے سینوں پر لیا. امام خیمے سے نکلے, ایک بی بی کے رونے کی آواز سنی اور سننے کے بعد کہا کون رو رہا ہے؟ کہا یہ مسلم ابن عرسجہ کی کنیز ہے. کہا کیا میرا مسلم میرے نانا کا صحابی دنیا سے رخصت ہو گیا؟ کہا حبیب نے کہا مولا آخری رمق جان ہے. امام حسین پہنچے, پہنچنے کے بعد مسلم ابن عرسجہ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. رکھنے کے بعد کہا مسلم خیمے میں تمہاری بیوی بچے بھی ہیں, کوئی وصیت کرنا چاہو تو وصیت کر دوں. کہا کہ مولا کوئی وصیت نہیں ہے, مگر اشارے سے حبیب کو بلائے. کان کے قریب حبیب کے کان میں بس یہ جملہ کہا, حبیب جب تک زندہ رہا ہوں اپنے مولا کی نصرت کرتا رہا ہوں. اے حبیب جب تک تم زندہ رہنا میرے مظلوم آقا کی نصرت کرتے رہنا, اور دیکھنا کوئی تیر حسین تک نہ دے پائے. اسی اثنا میں خیمے سے ایک ننھا سا بچہ نکلا جس کے پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی. امام کی نظر پڑ گئی, دیکھو حبیب یہ دشمنوں کے نظرے میں کہاں جا رہا ہے, ذرا اس کو پکڑو. حبیب دوڑے ہوئے پہنچے, اس ننھے سے بچے کو اٹھایا, اپنے گود میں لیا اور امام کے پاس لا کر کھڑا کر دیا. امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا, کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا کہ مولا آپ کی دشمنوں سے لڑنے کے لیے. کہا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا جس کا سر آپ کے زانوں پر رکھا ہوا ہے. بس یہ سننا تھا. حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا اے بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا زخم ہی کافی ہے, لوٹ کر خیمے میں چلے جاؤ. خیمے سے آواز آئی مولا مسلم نے اپنے لیے جان قربان کر دی, لیکن یہ میری طرف سے حقیر نظر آتا ہے, اس کو قبول کر لیجئے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی دم میں نہ رلائے. امام کو معلوم تھا کہ وہ عاشور کے دن تو نہیں رو پائیں گے, لیکن ہاں اتنا ضرور امام نے کہا کہ پہلے ماتم کر لیتا ہوں. شب عاشور حبیب جس جگہ پر گریں گے وہاں پر حسین نے گریہ کیا, جہاں پر عباس ہے وہاں پر گریہ کیا, ہر شہید کے جگہ کے اوپر گریہ کیا. بس اتنا کہوں گا مولا سب کے لیے آپ نے گریہ کر لیا, لیکن ایک وقت ایسا آیا ہے عاشور کے دن بھی جب آپ کی آنکھیں بھر آئی, اور وہ وقت وہ ہے جب علی اکبر نے آواز دی کہ اے بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے, تو حسین نے کہا کہ بیٹا اب نظر نہیں آ رہا ہے, بار بار آواز دیتے رہو تاکہ تمہارا ضعیف باپ تم تک پہنچ جائے. اجرکم اللہ. دوسرا موقع وہ آیا جبکہ ایک ماں کو ایک بچے کا نذرانہ پیش کرنا تھا. ننھے سے علی اصغر کو لے کر جب ایک مرتبہ حسین خیمے تک گئے تو اب ساتھ چھوڑ دیا, بدن نے ساتھ چھوڑ دیا, 7 مرتبہ آگے اور پیچھے ہوئے, اور ہونے کے بعد کہا اے ام رباب لو اپنے لال کو لے جاؤ. رباب 3 چیزیں لائی تھی کربلا میں, ایک امام حسین تھے, ایک سکینہ تھی, اور ایک علی اصغر تھے. یہ تینوں کے تینوں وہیں کے وہیں رہ گئے. علی اصغر کربلا میں رہ گئے, حسین کربلا میں رہ گئے. زندان شام میں سکینہ سو گئی. اب رباب جب لوٹ کر جانے لگی تو کہا کہ اے بی بی میں نہیں جاؤں گی, مدینے میں میرا کوئی نہیں رہا ہے, آپ واپس جائیں اس لیے کہ آپ کے شوہر آپ کے انتظار میں ہوں گے. میرا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہے. سمجھا بجھا کر تو زینب لے کر آ گئی رباب کو مدینے, لیکن دستور یہ ہو گیا کہ جیسے ہی سورج نکلتا تھا رباب زیر آسمان بیٹھ جاتی تھی. واہ حسینہ واہ علی اصغرہ واہ سکینہ کہہ کر ماتم کرتی رہتی تھی, یہاں تک کہ سال بھر ہونے لگا. تو ایک مرتبہ زین العابدین نے کہا اے مادر گرامی کب تک روئیے گا, دھوپ بہت تیز ہے, آپ اندر چلی آئے. کہا کہ بیٹا کیا حکم امام ہے جو اندر چلی جاؤ, یا باپ بیٹا ہونے کی حیثیت سے محبت میں کہہ رہے ہو؟ کیا مادر گرامی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں.
بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ رباب نے کہا ہائے حسین اور خاموش ہو گئی. زین العابدین نے نر پر ہاتھ رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مولا صرف کربلا میں دفن نہیں کیا, کربلا سے لوٹ کر مدینے آنے کے بعد کبھی رباب کو دفن کر رہے ہیں, کبھی ام کلثوم کو دفن کر رہے ہیں, کبھی محمد کا ہمارے آنسوؤں کو ہمارے سیدہ حسین عطا فرما. آنے والے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. با روزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما. دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پانے والے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں محبان ہدایت ہیں, مومنین کرام ہیں, ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. اور ہمارے مراجع توحید کی جان و مال کی حفاظت فرما. طول عمر عطا فرما. پانے والے محمد والے محمد حج و زیارت سے شرف فرما. ہمارا تعریف فرما. ہمارا شمار اس کے اعمال ثابت فرما. Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein!